ناظرین، ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کی کمنٹس شامل کیے گئے جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کی منصوبوں کو حتمی شکل دی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ ظاہراً یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں فیرس میں ایک جرمن آفیسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زیادہ یہودی عبادت گاہیں جلائی گئی، 7000 سے زائد یہودی کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مارا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، سکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے بعد کی صبح جرمن کی 30,000 یہودیوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دی گئی، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، پارکوں اور تیراکی کی پلوں میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ اب ان کو سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگنے کی بھرپور کوششیں کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمن کے خلاف سخت سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 9 نومبر 1938 فیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کو سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع ہوئی۔ ان میں ایک قانون شامل تھا جس میں سماج سے یہودیوں کو مختلف شعبوں سے نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا۔ جن ملازمین کے نانا نانی، دادا دادی یہودی تھے، انہیں عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازم قرار دے دیا گیا کہ ہر یہودی کو اپنے نام کے بعد یہودی نام، یعنی مرد کو اسرائیل اور عورت کو سارا نام کا اضافہ کر دینا ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ یہ یہودی ہے۔ اکتوبر میں تمام یہودیوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے اور ان کے پاسپورٹوں پر جے کا ٹپا لگا دیا گیا جو یہودیوں کی شناخت ہوتی تھی۔ اکتوبر میں یہودیوں کی باقاعدہ جلاوطنی شروع ہوئی۔ یہودیوں کی نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ اس لفظ کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں، اگر یہ لفظ کہتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سال سے 10 سال تک کی سزا ہوتی ہے۔